بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک دوسرے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم نے کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اسلام ریاست کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اینڈ واٹ از دی کنسیپٹ، واٹ از دا میننگ آف اسٹیٹ ان اسلام. جس طرح آپ کے علم میں ہیں کہ آلریڈی ریاست کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کس طرح ہوتی ہے اور اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے. تو اسٹریٹ فارورڈ میں آنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست کا تصور جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، تو لازمی بات ہے کہ گلیئرنگ اگزامپل کے لیے ہم نے ریاستی مدینہ کی طرف جانا ہوگا، اور سادہ ترین الفاظ میں جو اسلامک اسٹیٹ جو کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، ایک سوشل ویلفیئر قسم کا اسٹیٹ اور ریاست ہوتی تھی، وہ ریاستی مدینہ تھی. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور ریاستی مدینہ گویا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، ایک ہی چیز ہے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاستی مدینہ میں ایکچولی کیا وہ کریکٹرسٹکس تھی، کیا خصوصیات تھی، جس کی وجہ سے ساری دنیا نے اس کو بطور اگزامپل دیکھ لیا. اور آج ہم اس 21ویں صدی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان میں ریاستی مدینہ کو نافذ کیا، ریاستی مدینہ جیسی ریاست بنائی، تو کیا ہوگا، عوام کے لیے کیا ہوگا، اس میں لیے خواص کے لیے کیا ہوگا، اس میں حکمران کس طرح ہوگا، اس میں حاکمیت اعلیٰ جو سورینٹی ہوتی ہے وہ اس کا تصور کیا ہوگا، اور اس کی چیدہ خصوصیات، اہم ترین باتیں جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جو ٹریٹس ہوتے ہیں، جو فیچرز ہوتے ہیں کسی ریاست کی، تو اسلامی ریاست میں وہ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ، دی فنڈامنٹل تھنگ، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از an Islamic state will be an ideological state. اسلامی ریاست نظریاتی ریاست ہوگی. امپورٹنٹ جو بات ہے کہ اسلامی ریاست کا تصور نظریہ کے بغیر، آئیڈیالوجی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا تصور نظریاتی ہے. سادہ الفاظ میں اگر ہم بالکل ریسنٹلی پاکستان کی کریشن کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نعرہ مسلمانوں نے قیام پاکستان کے وقت سے ہی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. گویا کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کو، اسلامی ریاست کو ایک بیس، ایک فاؤنڈیشن وہ پرووائڈ کرتا ہے. دنیا میں پاکستان اور اسرائیل یہ دو ایسے ممالک ہیں جو کہ فنڈامنٹلی وہ ایک نظریہ کی بنیاد پہ یہ دو ریاستیں بن چکی ہیں. 14 اگست 47 کو پاکستان ایک نظریہ، اور وہ نظریہ اسلامی نظریہ تھا. اسلامی نظریہ کا مطلب ہے وہ کلمہ توحید کا نظریہ تھا. گویا کہ اصل میں نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے، اینڈ وائس ورسا. نظریہ اسلام گویا کہ اس کا جو پریکٹیکل شیپ ہے وہ پاکستان کی شکل میں ہم نے 1947 میں دیکھ لیا تھا. اور دوسری جو ریاست ہے جو 15 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کے نام سے فلسطین میں وجود میں آیا، وہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے یا جو دوسری خصوصیت ہے، دیٹ از سورینٹی، حاکمیت اعلیٰ کا تصور. عام ریاستوں میں اور اسلامی ریاست میں یہی فرق ہے. فار ایگزامپل اگر ہم
یو ایس اے کی ریاست کو دیکھیں تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کٹ یہ لکھا گیا ہے کہ ساورینٹی ول بلانگ ٹو دی پبلک آف یو ایس اے، دی ماسز آف یو ایس اے. گویا کہ وہاں حاکمیت اعلیٰ کا جو اختیار ہے، جو ساورن پاور ہے، جو سپریم پاورز ہیں، وہ دی پیپلز آف یو ایس اے کو بلانگ کرتا ہے. گویا کہ وہاں کے عوام ساورن ہیں. اسی طرح اگر ہم برٹن کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہاں پہ کلیئر کٹ یہ بات مینشن ہے کہ ساورن پاورز ول بلانگ ٹو دی پارلیمنٹ. اور ہمیں معلوم ہے، اپنے اساتذہ سے ہم یہ سن چکے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ اتنی طاقتور ترین پارلیمنٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اگر برطانوی پارلیمنٹ کسی مرد کو عورت ڈکلیئر کر دے تو کانسٹیٹیوشنلی وہ مرد عورت ہی ہوگی، یا اگر عورت کو مرد یا مرد کو عورت تو اس کا جنس کانسٹیٹیوشنلی وہ تبدیل تصور کیا جائے گا، اگرچہ فزیکلی اینڈ جینیٹیکلی وہ عورت یا مرد ہی رہے گا. لیکن اگر ہم اسلامی ریاست میں ساورینٹی کے تصور کو دیکھیں تو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی بات مینشنڈ ہے کہ ساورینٹی ول بلانگ ٹو اللہ آلمائٹی، یعنی اختیار. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کے جو 99 اسماء الحسنہ ہے، اسماء الحسنہ مینز رب العالمین کے جو پاک نام ہیں، جو 99 نام ہیں اللہ کے، تو اس پہ اگر ہم غور کریں تو یقیناً جو ساورن پاورز ہیں، جو سپریم پاورز ہیں، جو بالادست اختیار ہے، وہ اللہ کو ہی حاصل ہے. پھر کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے جو حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو یہ پاورز ایکسرسائز کرتے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو لازمی بات ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جو پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایز آ سیکرڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت کے طور پر اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اور اس حاکمیت اعلیٰ میں جو اختیارات ہیں اس میں ہمارے حکمران نہ صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں بلکہ اپنے ضمیر کو بھی جواب دہ ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی جواب دہ ہے. گویا کہ ان کے پاس جو اختیارات ہے حاکمیت اعلیٰ کا تو وہ پیورلی وہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ بطور مقدس امانت، ایک سیکرڈ ٹرسٹ کی طرح وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہیں اس کے علاوہ وہ ہے کنسلٹیشن یا کنسلٹیٹیو سسٹم. گویا کہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت وہ شورائی نظام پر مبنی ہوگی، شورائی نظام پر مبنی ریاست ہوگی. گویا کہ مجلس شورا، ہماری 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لفظ پارلیمنٹ کے لیے مجلس شورا بھی مینشنڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کا تصور یہاں پہ موجود ہے. اور اس کنسلٹیشن میں یہ تو قرآن سے بھی ظاہر ہے، قرآن سے بھی کلیئر ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈائریکشنز دی سورہ شورا میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر آپ صحابہ سے کسی بھی امور کے بارے میں، جو مملکتی امور ہے، جو ریاستی امور ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے فالوور سے، اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرے. اگرچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ he was directly guided by Allah Almighty. اور قرآن اس بات پہ گواہ ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ بتاتا ہے وہ ڈائریکٹلی رب العالمین کی طرف سے وہ وہی ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہیں کہ پیغمبر تو آخری پیغمبر ہے، وہ تو جانے والا ہے. اس کے بعد مسلمان حکمران آئیں گے، خلفاء کی شکل میں آئیں گے، تو اس کے لیے یہی اصول ہے کہ آپ ریاستی امور میں، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور اپیئرز میں آپ کیا کریں، اپنے جو مجلس شورا کے جو ممبران ہوتے ہیں آپ ان سے مشورہ لیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ قرآن نے صحابہ کے صفت کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو باہمی امور ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ انجام پاتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ایک وہ ہے، ایک کوٹیشن ہے، اس کا ایک قول ہے کہ لا خلافت الا عن مشورہ، خلافت کا تصور نہیں، یعنی جو اسلامی حکومت ہے اس کا تصور نہیں بغیر مشورہ کے۔ گویا کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی بیسڈ آن کنسلٹیٹیو سسٹم، وہ شورائی نظام پہ یہ ریاست مبنی ہوگی، اور ہر کام میں وہ شورائی نظام کو، مجلس شورا کو بلا کے ان کے سامنے وہ بات رکھ کے اس میں وہ کریں گے۔ جو فورتھ پوائنٹ ہے اس میں، رول آف لا یا سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یہاں پہ اردو میں نے لکھا ہے قانون کی حکمرانی یا قانون کی بالادستی، لیکن قانون سے کیا مراد ہے؟ اسپیسیفکلی قانون سے مراد اسلامی ریاست میں قرآن ہے۔ قرآن ول بی دی سپریم لا، قرآن ول بی دی سپریم لا، اور رول آف لا ہمیں معلوم ہے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں پولیٹیکل سائنس کے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ رول آف لا مینز نو ون از ابو لا۔ جتنے بھی حکمران ہیں، عوام ہے، غریب ہے، مالدار ہے، عام اور خواص، سارے جتنے بھی ہیں، میل فیمیل، جو بھی کوئی بھی سٹیٹس ہو کسی کا، تو کوئی بھی ابو لا نہیں ہے، سب کے سب قانون کے فرمان بردار ہوں گے، قانون کے ماتحت ہوں گے۔ تو گویا کہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن مینز قرآن ول بی دی سپریم لا، قرآن ول بی دی سپریم لا، بالادست قانون قرآن ہوگا۔ اور اس میں ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کرتا چلو کہ یہاں جو مجلس شورا ہے اس کو بھی قانون میں، یعنی قرآن میں امینڈمنٹ کی، ترمیم کی وہ اختیار نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن از فار آل ٹائم، قرآن ان اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ سو قرآن میں ترمیم کا اختیار ان لوگوں کو نہیں ہے۔ البتہ دور جدید کے مطابق اس میں جو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اجتہاد کا جو دروازہ اسلام نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیو ٹرینڈز، اکارڈنگ ٹو دا نیو چیلنجز، you can adopt the Islamic laws according to the modern ages and modern times۔ لیکن جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے کہ بھائی اس حد کو اب کیا کرنا ہے، اس حد کو ذرا نرم رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، اس کی جگہ یہ والا ڈالنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ بالکل اس میں مجلس شورا کو بھی اختیار نہیں ہے، اور سپریمیسی جو ہے وہ قرآن کی ہوگی، سپریم لا وہ قرآن ہی ہوگا۔ اور عمر ابوبکر صدیق، جس طرح ہمارے علم ہے کو پہلا کیلپ آف اسلام، پہلا خلیفہ اسلام تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ پہلا اسلامک اسٹیٹ ریاستی مدینہ کا پہلا مسلمان خلیفہ تھا، تو انہوں نے خود اپنے جو مجلس شورا تھی ان سے یہ بات کیا تھا کہ جب تک میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق چلتا ہوں، تو میری اطاعت آپ پہ فرض ہے۔ ادروائز اگر میں قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کے چلو، حکومتی ریاستی امور کو چلاؤ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، تو پھر آپ پہ میری اطاعت بطور مسلمان حکمران کے فرض نہیں ہے، بلکہ یو ہیو دا رائٹ کہ آپ سیول نافرمانی، جس کو سیول ڈس اوبیڈینس کہا جاتا ہے، آپ میری خلاف، آپ میری حکمرانی کے خلاف، میری ذات کے خلاف بالکل آپ سیول ڈس اوبیڈینس کر سکتے ہیں، سیول نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن بھی اس طرح کہتا ہے، قرآن میں بھی یہ مینشن ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، پیغمبر کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو لوگ اول الامر ہے، جو لوگ آرڈرز والے ہیں، مطلب جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ خلفاء ہیں، ان کی اطاعت کرو، لیکن اسی وقت تک جب خود یہ حکمران وقت قانون، قرآن اور حدیث اور شریعہ، جو شریعن لاز ہیں، اس کی پیروی خود کر رہا ہو، اور اکارڈنگ ٹو دوز لاز وہ اپنی ریاستی امور کو چلا رہا ہو، تو پھر عوام پہ جو محکوم ہے، جو مامور ہے، تو عامر یا امیر کی وہ اطاعت اس پہ فرض ہے۔
تو اس میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے تھی۔ جو پانچویں وہ ہیں خصوصیت ہیں، دیٹ از انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی، یا ان ادر ورڈز انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ۔ اب آزاد عدلیہ سے کیا مراد ہے؟ آزاد عدلیہ سے مراد یہ ہیں کہ جو قاضی صاحبان ہیں، جو قاضی القضات ہیں، مینز چیف جسٹس ہیں، یا جتنی بھی جوڈیشری ہیں، جتنی بھی قاضی ہیں، جتنی بھی ججز ہیں، وہ بغیر کسی پریشر کے، وہ پریشر معاشی بھی ہو سکتا ہے، معاش کا کوئی پریشر اور پیکر نہ ہو، وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، سیاستدان اور سیاست کا کوئی پریشر نہ ہو اور کوئی پیکر نہ ہو، وہ معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کی طرف سے ججز پر کوئی پریشر نہ ہو، اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو، ثقافت کی طرف سے کوئی، یعنی جتنے بھی آسپیکٹ ہیں، جتنی بھی ممکنہ پریشرز ہیں، ان تمام سے آزاد ہو کے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث، جتنی بھی ججز ہیں جس بھی لیول پہ ہیں، خواہ وہ تحصیل کے لیول پہ ہو، سیول جج ہوں، یا سپریم کورٹ کے لیول پہ ہو، چیف جسٹس ہوں، جو بھی ہو، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو لا مینز قرآن اور حدیث، قرآن اور احادیث کی روشنی میں تمام قسم کے پریشر سے آزاد ہو کے انہی رولز ریگولیشنز کے مطابق رول آف لا کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا کسی خوف و خطر کے، بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی پریشر کے وہ فیصلے کریں، اور پھر اس کو نافذ کرنے کے لیے ایگزیکٹیو سے بھی کہیں تو اس کو ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو جوڈیشری ہے، یہ جو عدلیہ ہے، جو ججز ہیں، وہ قانون یعنی قرآن سے یہ آزاد ہوں گے؟ نہیں۔ جس طرح مجلس شورا قرآن سے بالا نہیں، قرآن میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، شرعین لاز میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، سیم از دا کیس وتھ جوڈیشری۔ جو جوڈیشری ہیں، جو عدلیہ ہے، اس میں جتنے بھی ججز ہیں، جس بھی لیول پہ ہو اور جس بھی کیپیسٹی میں وہ عدالت میں بیٹھے ہو اور عدلیہ سے وابستہ ہو، تو وہ قرآن اور حدیث سے آزاد نہیں ہوگی عدلیہ۔ باقی جتنے بھی پریشرز ہیں، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام سے آزاد ہو کے اکارڈنگ ٹو اسلامک اور شرعین لاز جوڈیشری اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر کے سارے لوگوں کو بغیر کسی جھجک کے، ہچکچاہٹ کے، پریشر کے، وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی اور عدلیہ اور عدالت اور عدل کے مطابق وہ فیصلے کروائے گا۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہیں، سوشل اینڈ اکنامک جسٹس، یہ اسلامی ریاست کا خاصہ ہے۔ آج کل تو ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں ان کو دیکھیں، اسپیشلی ناروے کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے ناروے، لیکن آپ ناروے کے آئین کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو اسلامی ریاست کی جو خصوصیات، خصوصاً جو سوشل ویلفیئر یا جو ویلفیئر لوگوں کے فلاح اور بہبود سے جو متعلق باتیں ہیں، ان کو اپنی کانسٹیٹیوشن میں لکھ ڈالے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، اس کو کلیئر کٹ کی عمرز لاز مینز یہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین تھے اکارڈنگ ٹو شرعین لاز، اور انہوں نے اپنے آئین میں اڈاپٹ کر کے عوام پہ اپلائی کیا ہے، عوام کے لیے اس کو نافذ کیا ہے، گویا کہ ویلفیئر اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، اور عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ اس میں کر ڈالے ہیں۔ اچھا، ویلفیئر، فلاح، بہبود، کامیابی، سکسسفل لائف، اس میں دا فرسٹ تھنگ از کہ لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ مثلا پاکستان میں اقلیتیں بھی 3% رہتی ہیں، تو ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر کریڈ، اکارڈنگ ٹو دیئر
آئیڈیالوجی وہ فری ہیں، اور یہ بات قائد اعظم نے بھی کہا تھا جس وقت پاکستان آزاد ہو گیا۔ دوسری بات کہ تمام لوگوں کو بلا کسی تفریق کے، بلا کسی کلاس کے کہ یہ اپر کلاس ہے لوور، نہیں، دیر ول بی نو کلاسز، تمام لوگ ایکول ہوں گے، تمام لوگوں کو تعلیم کی مساوی فیسلٹیز اور سہولیات اور مراعات پرووائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے، اس کے علاوہ ان ایمپلائمنٹ، فار ایگزامپل ایک نوجوان ہے، اس کو وہ بے روزگار ہے، روزگار نہیں ملتا، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کی، کہ وہ روزگار ملنے تک اس کو کچھ گزارا الاؤنس، کچھ اسٹیپنڈ وہ اس کو دے دے، تاکہ وہ اپنے گھر، اپنے چھولے کو اور اپنی جیب خرچ کو اور اپنے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو وہ اچھے طریقے سے نبھا سکے۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی طور پر لوگوں کی جو حیثیت ہوتی ہیں وہ بلا کسی طبقات کے، بلا کسی امتیاز کے، ان کو بھی کنسیڈر کرنا ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری میں آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوشل اینڈ اکنامک جسٹس۔ اصل میں اسلامی اسٹیٹ کا یہ کنسیپٹ ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں یہی طریقہ کار ہیں کہ دیر از نو سوشل اینڈ اکنامک جسٹس۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ امیر روز بروز امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب روز بروز غریب تر ہوتا جائے گا۔ نہیں، یہاں پہ امیر اور غریب کا تفریق نہیں ہوگا۔ مطلب جو سہولیات امیر کے بچے کے لیے ریاست مہیا کرتی ہیں، وہی سہولیات غریب کے بچے کے لیے بھی وہی سہولیات ہوں گے۔ جو پروٹوکول امیر کو ملتا ہے وہی پروٹوکول غریب کو بھی ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں، اسلامی اسٹیٹ میں a lot of examples are there۔ یعنی ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدا، جو انہیں عمر خریدا اور بالکل ڈیل ہو گئی، ڈن ہو گئی۔ اس کے بعد عمر فاروق نے ان پہ سوار ہونے کی کوشش کی، وہ گھوڑا بتکا اور بتکتے ہوئے وہ گر پڑا اور گھوڑا زخمی ہو گیا۔ اس نے جو پہلا والا مال اس کو بلایا کہ بھائی یہ تو گھوڑا زخم ہے، آپ اسے لے لیں۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر بات چلی گئی مدینہ کے قاضی کے پاس، انہوں نے عمر فاروق سے کہا کہ آپ غلطی پہ ہیں، آپ سے زخمی ہو چکا ہے۔ انہوں نے ٹھیک حالت میں آپ کو دیا تھا اور فیصلہ اس پہلے والے جو گھوڑا فروخت کر اس کے حق میں دے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سوشل اینڈ اکنامک جسٹس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی شریح کی عدالت ہے، ایک زرہ کے حوالے سے ایک یہودی اور حضرت علی کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ بغیر کسی سوشل اور اکنامک سٹیٹس کے ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت کے خلاف جا سکتا اور اپنے حق کو وہ عدالت کے تھرو وہ لے سکتا تھا۔ تو حضرت علی کے خلاف حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی آپس میں زرہ پہ اس کا وہ معاملہ بگڑ گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی۔ قاضی شریح وہاں کا چیف جسٹس تھا مدینہ کا، دونوں کو بلایا، اصول کے مطابق حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بتائیں، آپ چونکہ مدعے ہیں، آپ پہ دعویٰ کیا گیا ہے، تو آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہیں کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک میرا بیٹا ہے حضرت حسن اور یہ دوسرا میرا غلام قمبر، یہ دو میرے گواہ ہیں۔ قاضی نے خلیفہ کو سامنے اس کے منہ پہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامی عدالت میں بیٹے کی گواہی باپ کے لیے ناقابل قبول ہے، میں صرف آپ کے غلام کی گواہی لے سکتا ہوں، بیٹے کی گواہی نہیں لے سکتا۔ اور آخر میں جا کے مختصراً وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں، عدالت وہ فیصلہ یہودی کے حق میں وہ کرتا ہے، اور پھر یہودی ببانگ دہل کہتا ہے کہ ایسا انصاف، ایسا سوشل اکنامک جسٹس، ایسا آزاد عدلیہ کہ ایک خلیفہ وقت کو میرے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا، اور پھر یہ ذرا واقعتاً حقیقتاً حضرت علی کا تھا، لیکن عدالت میں گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذرا
یہودی کو دے ڈالا، پھر وہ مسلمان ہو کے آتا ہے۔ تو یہ سوشل اینڈ اکنامک جسٹس، سوشل اینڈ اکنامک جسٹس۔ تو یہ چند پوائنٹس تھی جو میں نے اسلامی ریاست کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ اس سے اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو میں ذرا ہٹتا ہوں، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اگر اور کوئی کوئری، کوئی کوشچن ذہن میں باقی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ دیجئے گا، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی کلیئر کر دو۔ میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔